بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ لیکن وہ میری بہت بے عزتی کرے گی اگر میں شرط ہار گئی تو پورا سال میرا مذاق اڑاتی رہے گی، لیکن میں پھر بھی کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی سوچ پر لگام ڈالی اور تیزی سے نیچے کی جانب چلی گئی۔ اب اسے اس بارے میں سوچنا ہی نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو ہو کیا گیا ہے، کیوں پریشان ہیں، آخر مسئلہ کیا ہے، مجھ سے تو شیئر کریں آپ۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی سیریس انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ڈارلنگ، مجھے کیا ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تم بیکار میں پریشان ہو رہی ہو۔ میں تمہارے لیے کچھ آرڈر کرتا ہوں۔ وہ ہوٹل کے ہال میں بیٹھا اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بیکار میں پریشان ہو رہی ہوں سنان سائیں، اور آپ یہ جو کل سے اتنے پریشان لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو پلیز مجھے بتائیں، میں آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ اس طرح اداسی سے بیٹھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ آپ تو مسکرائے بھی نہیں کل سے۔ کیا بور کر رہی ہوں آپ کو؟ اگر ایسا ہے تو ہم گھر واپس چلتے ہیں۔ اوہو میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں بالکل بھی بور نہیں ہو رہا، اور اصل میں میرے سر میں درد ہے نا، اسی لیے چپ تھا، اور تم پتہ نہیں کیا کیا سوچنے بیٹھ گئی ہو۔ تم بالکل غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم ضرورت سے زیادہ اپنے دماغ پر زور ڈال رہی ہو۔ چھوڑو یہ ساری باتیں، بتاؤ آج کہاں چلنا ہے گھومنے کے لیے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگاتا پوچھنے لگا تھا۔ کہیں نہیں، آپ کی طبیعت خراب ہے نا، تو چلے روم میں چل کر آرام کریں آپ، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ کے سر میں درد ہے، اور جب بھی آپ کے سر میں درد ہوتا ہے آپ ساتھ میں بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ گھومنے پھرنے کے چکر میں آپ کی طبیعت خراب بالکل نہیں کر سکتی، اسی لیے چلیں روم میں اور آرام کریں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے خود تو اٹھ کھڑی ہوئی ہی ساتھ میں اسے بھی کھینچنے لگی تھی۔ سنان کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر اس کے ساتھ روم میں جانا پڑا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، اور ان دونوں کے نکاح کا گواہ دارم سائیں خود تھا۔ ان دونوں کے بیچ آنے والی ہر دیوار کو وہ خود ہٹانے کے لیے تیار تھا۔ اسے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا، جبکہ وہ دونوں بھی اب بے خوف ہو چکے تھے۔ دارم کا سہارا ملنا کوئی عام سی بات تو ہرگز نہ تھی۔ وہ دونوں اب ریلیکس سے اور کل دبئی کے لیے نکلنے والے تھے۔ دارم نے ان کا ٹرپ 3 دن کی بجائے 1 ماہ کا کر دیا تھا، اور دارم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب تک واپس آتے ہیں وہ اس سارے مسئلے کو خود ہی ہینڈل کر لے گا۔ اگر یہ غلطی میرے گاؤں میں سے کسی نے کی ہوتی تو اس وقت تو شاید اس کی جان لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن کہیں نہ کہیں تم نے یہ کام اس لڑکی کی بھلائی کے لیے کیا ہے، اور تمہاری نیت میں مجھے کوئی بھی کھوٹ نظر نہیں آتی۔ صرف اسی لیے میں تم دونوں کی مدد کر رہا ہوں، اور آگے بھی تم لوگوں کی مدد کروں گا۔ لیکن اگر تم نے اس لڑکی کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی یا اپنے خاندان کے پریشر میں آ کر اسے چھوڑنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ اس لڑکی کے بھائی کا نام دارم شاہ ہے۔ اور تم بھی میری بات کان کھول کر سنو، یہ جو تم نے کام کیا ہے اسے میں صحیح ہرگز نہیں کہوں گا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اگر عورت کو اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑے تو وہ غلط نہیں ہوتا، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ غلطی تمہاری زندگی کی آخری غلطی ہو، تمہاری طرف سے بھی مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ رات 2 بجے کی فلائٹ ہے تم لوگوں کی، انجوائے کرنا اور اپنی خیریت کی خبر مجھے دیتے رہنا۔ وہ اس لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا لڑکے کو گلے لگاتا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ دارم سائیں، آپ کتنے اچھے ہیں، کتنا اچھا کیا آپ نے، لیکن ایسا کیوں کہا کہ وہ لوگ غلط ہیں؟ اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیونکہ وہ لوگ غلط ہیں جانم سائیں، بے شک ان کی نیت غلط نہیں تھی، لیکن راستہ تو غلط تھا۔ یہ لڑکا اس کے گھر میں رشتہ بھی بھیج سکتا تھا، بنا کوشش کیے ایک معمولی سی بات کو مسئلہ بنا لینا اور پھر اس مسئلے کا حل تلاش کیے بنا گھر سے بھاگ جانا کوئی عقل مندی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے اس کا وہ کمینہ باپ رشتہ دے دیتا
وہ اب لڑنے پر اتر آئی تھی۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ رشتہ ہرگز نہیں دیتا، لیکن شاید اس کی ماں انکار نہ کرتی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے اس لڑکی کے اس قدم نے اس کی ماں کی زندگی کتنی عذاب کی ہوگی؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی اپنی اس غلطی کو ہمیشہ یاد رکھے۔ اپنی آنے والی خوشیوں میں وہ اپنی ماں کی اذیتوں کو نظر انداز نہ کرے۔ اسے احساس ہونا چاہیے کہ اس نے اپنی ماں کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کی ہے، اور اس وقت میں تمہاری فضول بحث نہیں سننا چاہتا۔ جلدی سے کمرے میں چلو، ورنہ میں یہیں پر تمہارے گلابی لبوں پر کس کر دوں گا۔ وہ اچانک سے اس کا دھیان اس چیز کی جانب لے گیا تو در نے حیران ہوتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، جبکہ دارم کہا لگاتا آگے پیچھے دیکھتا اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہاں تو کیا فیصلہ کیا تم نے میری ڈیل کے بارے میں؟ وہ صبح صبح ہی نیچے آئی تھی، یہ سوچ کر کہ ساحر سائیں اب تک اپنے کام پر جا چکا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے وقت چاہیے، میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا، وہ جلدی سے کہتی کچن کی جانب بھاگنے لگی تھی۔ اور شاید تم بھول رہی ہو کہ کل صبح تمہارا ٹرپ جانے والا ہے۔ دیکھو، اگر تمہیں ٹرپ پر جانا ہے تو تمہارے پاس ٹائم لمٹ بہت کم رہ گئی ہے۔ وہ یاد دلاتے ہوئے بولا، نہیں، میں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور میں اتنی ضروری چیز ایسے ہی تو نہیں کروں گی نا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں گی اور آپ کو جواب دوں گی۔ کوئی صبر و تحمل نام کی بھی چیز ہوتی ہے، آپ میں تو صبر نام کا بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی زبان پر قابو کیے بنا بولی، یہ میرا صبر ہی ہے کہ اب تک تم بنا رخصتی کے کھڑی ہو، ورنہ جس طرح سے تمہارا نشہ مجھے لگا ہے نا، میں کب کا رخصتی کروا چکا ہوتا۔ یہ میرا صبر ہی ہے کہ تمہاری اس پریگننسی والے ڈرامے کا فائدہ اٹھانے کے بجائے تمہیں اس چیز کا مطلب سکھایا۔ یہ میرا صبر ہی ہے کہ تم اس وقت میرے سامنے کھڑی تڑ تڑ زبان چلا رہی ہو، ورنہ اب تک مجھ سے شرماتی اپنا چہرہ کہیں چھپا رہی ہوتی۔ اور اب کچھ بھی فضول بولنے سے پہلے اپنی زبان پر قابو کیا کرو، اپنے الفاظوں کو اپنے دماغ میں رکھ کر سمجھا کرو اور پھر بولا کرو، کیونکہ اب سے میں تمہارے ہر لفظ کی تمہیں سزا دوں گا۔ لیکن فی الحال میں لیٹ ہو رہا ہوں، اور اپنی ڈیل کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ وہ ایک نظر اپنی گھڑی کی جانب دیکھتا تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ زاوش وہیں کھڑی اس کی ساری باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی مجھے ساحر سائیں کی باتیں، انداز، یہاں تک کہ سگریٹ پینا بھی اب برا نہیں لگتا۔ وہ اپنی ہی دھن میں مسکراتے ہوئے کچھ بولنے والی تھی کہ اس نے اپنے گلابی لبوں پر تھپڑ دے مارا۔ توبہ توبہ، کیا سوچنے لگی ہوں؟ زرنش ادی، پلیز جلدی گھر واپس آ جائیں، آپ کی بہن بگڑ رہی ہے۔ تصور میں زرنش سے مخاطب تھی، یقیناً اگر زرنش اس کی سوچ سمجھ لیتی تو خوش ہوتی۔ سنان سائیں، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ آئیں باہر چلتے ہیں، کتنے پیاری مزے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اور آپ یہاں کمرے میں بیٹھے ہیں، چلے بالکنی میں چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہنے لگی۔ وہ کل سے ہی اسے بے حد پریشان نوٹ کر رہی تھی، اس کے پوچھنے پر بھی اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی تھی۔ اس کی خاموشی اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں زرنش، یہاں بیٹھو میرے پاس اور میری بات کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دراصل میں تمہیں شادی والی رات ہی سب سچ بتانے والا تھا، بلکہ شادی سے پہلے ہی میں تمہیں بتا دینا چاہتا تھا۔ آپ کون سی بات کرنے والے ہیں سنان سائیں؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کے پاسٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہتی۔ دیکھیں سنان سائیں، اب ہم دونوں فیوچر میں ہی ایک خوبصورت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کا پاسٹ ہم دونوں کے لیے اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو اس بارے میں بات ہی کیوں کرنی؟ جانتی ہوں آپ یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے اتنے زیادہ پریشان ہیں، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور اگر یہ وجہ آپ کے پاسٹ کو لے کر ہے تو مجھے نہیں جاننی۔ زرنش، تمہیں سب کچھ جاننا ہوگا، میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا، کیونکہ تم سے کچھ بھی چھپانے کا مطلب ہے کہ ساری زندگی کے لیے اپنی ہی نگاہوں میں گنہگار ہو جانا۔ وہ بے حد سختی سے بولا تو زرنش گھبرا گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو سنان سائیں؟ آپ اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ بات اتنی اہم ہے تو بتائیں مجھے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں
کہ میں سنوں تو میں سن رہی ہوں۔ اس کے اتنا غصہ ہونے پر وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتا ہوں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں شاید تمہارے لیے بہت تکلیف دہ ہوگی، لیکن میں مزید یہ راز اپنے دل میں چھپا کر نہیں رکھ سکتا۔ زرنیش، میں شادی شدہ ہوں۔ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے سے 3 سال پہلے کسی اور سے نکاح کر چکا ہوں۔ میں بہت مجبور تھا۔ اس وقت میں نے یہ سب کچھ صرف اور صرف، وہ ابھی بول رہا تھا کہ زرنیش کے ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ یقیناً وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ زرنیش نفی میں سر ہلاتے ہی اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ سنان نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ دور رہیں مجھ سے، کوئی تعلق نہیں ہے میرا آپ سے۔ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، مجھے 1 سیکنڈ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے، دور ہو جائیں میری نگاہوں سے۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ وہ غصے سے اسے دھکا دیتی کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ اچانک سنان کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس کے بالکل قریب زرنیش گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس نے ایک پرسکون سانس کھینچی اور زرنیش کے قریب ہوتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ سنان سائیں، یہ کوئی وقت ہے رومانس کرنے کا؟ سو جائیں، رات کے 2:45 بج رہے ہیں، صبح ہونے والی ہے۔ اس کے چہرے پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بے حد مدھم آواز میں بولی، جبکہ اس کے چہرے پر آیا پسینہ دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہیں اپنی بے حد قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس رہو۔ اور اسے مزید قریب کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ زرنیش نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے لگایا اور اس کے گرد باہیں پھیلاتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی۔ اتنا بہت ہے یا اور قریب آؤں؟ وہ اس کے کان کے قریب شرمائی ہوئی آواز میں گنگنائی تھی۔ اور کتنا قریب آ سکتی ہو تم؟ اگر آپ کہیں تو آپ کے دل میں چوکڑی لگا کر بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ شرارت سے اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولی۔ سنان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھ پر کتنا یقین کرتی ہو؟ اس کے نازک وجود کے گرد اپنی باہیں پھیلائے وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ مجھے خود سے زیادہ آپ پر یقین ہے۔ میرے والدین نے مجھے آپ کی نکاح میں دیا ہے اور میرے والدین کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور اب صرف نکاح کا رشتہ نہیں ہے، میرا آپ کے ساتھ دل کا رشتہ ہے، جذبات کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، اور یہ سارے رشتے مجھے آپ پر یقین کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے ہوئے وہ بند آنکھوں سے اپنے خیالات بیان کرنے لگی تھی۔ ہمیشہ کرو گی نا؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ آپ کو شک ہے تو آزما لیں، اس بات پر یقین کرنا ہے، بتائیں، آپ جو کہیں گے وہی صحیح ہے، مجھے یقین ہے، وہ بند آنکھوں سے بولی۔ لائٹ بلب کی روشنی میں وہ اس کا معصوم سا چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اپنے آپ میں قید کر گیا تھا۔ بہت پیار کرنے لگا ہوں تم سے زرنیش، بہت زیادہ، تمہارے بنا رہ نہیں پاؤں گا اب میں، کبھی بھی نہیں۔ تم جان ہو میری، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ جلد تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سنان شاہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے حد اداسی سے بول رہا تھا جب اچانک ہی زرنیش نے اس کے لبوں پر اپنا نازک سا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اللہ نہ کرے، کیوں ایسی نا امیدی کی باتیں کر رہے ہیں؟ نہ جانے کیا کیا سوچتے رہتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ سختی سے بولی تو سنان نے اسے خود سے لگاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما اور خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ آسان نہیں تھا زرنیش کو کچھ بھی بتانا۔ وہ نازک سی لڑکی ٹوٹ کر بکھر جاتی اور شاید سنان شاہ اسے کبھی بھی جوڑ نہ پاتا۔ یہ اعتبار کا رشتہ تھا اور وہ اس رشتے کو خراب نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اسے یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر ہینڈل کرنا تھا۔ وہ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی زرنیش کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہا تھا۔ زرنیش اسے چھوڑ جائے گی یہ خیال بھی اس کے سہانے روح تھا۔ اسے کھونے کے خیال سے بھی وہ ڈرنے لگا تھا۔ ان چند دنوں میں ہی وہ اسے اتنا زیادہ چاہنے لگا تھا کہ اس سے دور جانے کا خیال بھی اسے
ڈرا جاتا تھا، لیکن وہ چپ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ نہ جانے حقیقت جاننے کے بعد زرنیش کس طرح سے ری ایکٹ کرے گی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اسے سب سچ بتا دے، اور وہ اسے کل ہی سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ کل وہ اسے اپنے ساتھ اسی پہاڑی پر لے کر جانے والا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہیں جا کر اسے سب کچھ بتا دے گا۔ وقت اور حالات کے ساتھ وہ اسے اپنی ساری سچویشن بتائے گا تو اسے یقین تھا زرنیش اس پر ضرور یقین کرے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے کچھ نہیں چھپائے گا، کیونکہ اسے یقین تھا اس سارے معاملے میں وہ بے قصور تھا۔ وہ تو اس سب کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا، وہ صرف مسکان کی مدد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اپنی وجہ سے وہ کسی لڑکی کو یوں بے گناہ مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مسکان کے خاطر اس نے اپنا اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا، کیونکہ وہ اس گناہ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا جس گناہ کا حصہ وہ لوگ اسے بنانا چاہتے تھے۔ لیکن تب اسے اندازہ نہ تھا کہ مسکان بعد میں یہ سب کچھ کرنے پر آ جائے گی۔ کیا کر رہی ہو در؟ کیوں بار بار بلینکٹ کھینچ رہی ہو؟ اس کی آنکھ تیسری بار کھلی تھی۔ وہ پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ در جاگ رہی ہے اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر کر رہی ہے۔ بار بار بلینکٹ اس کے اوپر سے کھینچ کر اتار دیتی اور خود پر لپیٹ لیتی تھی۔ 3 بار دارمسائی اس سے لے کر خود پر ڈال چکا تھا، لیکن ہر بار کھینچے جانے پر اس نے اٹھ کر الماری سے دوسرا بلینکٹ نکالا، لیکن ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ دوسرا بلینکٹ بھی وہ کھینچ چکی تھی، جس پر دارم کو مجبوراً آواز اٹھانی پڑی۔ کیا ہے دارمسائی؟ کیوں تنگ کر رہے ہیں مجھے؟ آدھی رات کو سکون سے سونے دینا مجھے۔ ایک تو یہ بلینکٹ اتنی چھوٹی سی ہے، یہ تو مجھ پر بھی پوری طرح نہیں آتی، اور آپ بھی اس میں آ رہے ہیں، کیسے گزارا ہوگا ہم دونوں کا؟ وہ فل معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے نیند سے بھری آواز میں بولی۔ جانم سائیں، میں دوسری نکال کر لایا تھا، اور خیر سے اتنی بڑی ہے کہ ہم دونوں اس میں آسانی سے کور ہو جاتے ہیں۔ اس کی معصومیت پر وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا ایسی بات ہے، مجھے تو ایسا نہیں لگتا ہے، یہ ساری بحث ہم صبح کریں گے، اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ خود پر دونوں بلینکٹ اچھی طرح سے ڈالتے ہوئے اسے ٹھینگا دکھا گئی تھی۔ مطلب یہ کہ تم مجھے اس سردی میں مارنا چاہتی ہو؟ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا، جس پر وہ کھلکھلائی تھی۔ اتنی بھی سردی نہیں ہے کہ کوئی اس سردی میں مر جائے، اور ویسے بھی آپ نے مجھے گول گپے نہیں کھلائے تھے نا، اب بھگتیں سزا۔ وہ دانت دکھاتی اسے کافی معصوم لگی تھی۔ اچھا تو یہ بدلہ لیا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، لو بدلہ، میرا کیا جاتا ہے، میں تو بغیر بلینکٹ کے بھی سو جاؤں گا۔ واقعی آج اتنی سردی نہیں ہے اور کمرے میں ہیٹر بھی چل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن گول گپے نامی چیز تمہیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گی۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا تھا، جبکہ در نے اسے گھور کر دیکھا تھا، لیکن اس کے گھورنے کی پرواہ دارمسائی کو نہ پہلے تھی اور نہ ہی آج تھی۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے آرام سے پڑا رہا جبکہ در گھورے جا رہی تھی۔ میں اتنی آسانی سے آپ کو معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی سونے دوں گی دارمسائی، وہ اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹاتے ہوئے بے حد غصے سے بولی تھی۔ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ دو۔ وہ کروٹ بدلتا اسے چیلنج کر گیا تھا، جس پر در غصے سے مٹھیاں بھینجتی اسے بیڈ سے نیچے دھکے دینے لگی تھی۔ بے وقوف لڑکی، یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے مکوں کی برسات خود سے خود کو بچاتا وہ پیچھے ہٹا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہٹنے پر در اور شیرنی بنتی اسے بیڈ سے ہی نیچے دھکا دے کر گرا چکی تھی۔ اپنے گرنے پر وہ اسے گھورتے ہوئے سختی سے بولا، جس پر در نے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے جیسے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو، اور سکون سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اب آپ بیڈ پر واپس تبھی آ سکتے ہیں جب آپ مجھے گول گپے کھلائیں گے، اگر نہیں کھلا سکتے تھے تو پھر عادت بھی نہیں لگانی چاہیے تھی۔ وہ اس سے پیچھے ہٹتی کروٹ لے کر اونچی آواز میں بولی تھی۔ بے وقوف لڑکی، اندھیرا ہو رہا تھا اور بارش بھی، اسی لیے منع کیا تھا، تم جانتی تو ہو روڈ کتنی خراب تھی، ہوٹل کا راستہ کتنا عجیب و غریب ہے، میں وہاں کسی مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس چھوٹی سی بات کو اتنا بڑا رنگ دو۔ یار گول گپوں کے لیے کون اپنے شوہر کو بیڈ سے نیچے دھکا دیتا ہے؟ اس کی اتنی ذرا سی بات کو در کچھ زیادہ ہی سیریس لے گئی تھی، اور دارم کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ در کو گول گپے اتنے زیادہ پسند آ جائیں گے۔ وہ تو ان کے لیے سچ مچ میں دیوانی ہو گئی تھی۔ پہلے کیا زاوج بیوی کم تھی گول گپوں کے پیچھے پاگل، کہ اس کی بیوی بھی انہی چکروں میں لگ گئی تھی۔ در میں بیڈ پر واپس آ رہا ہوں یار، میں نیچے نہیں سو سکتا۔ اس کی ناراضگی کو سمجھتے ہوئے خود ہی واپس بیڈ پر نہیں آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ در کو یہ لگے کہ اس کی ناراضگی دارم کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اسی لیے وہیں قالین پر ہی کافی دیر لیٹا رہا۔ لیکن اب جب در کی صرف کافی دیر تک کوئی جواب نہ آیا تو وہ اسے مخاطب کرنے لگا، لیکن اس کی طرف سے اب بھی اسے کوئی جواب نہ ملا تھا۔ وہ کافی دیر اسے تنگ کر رہی تھی، کبھی اس پر اپنی ٹانگیں رکھتی تو کبھی ہاتھ پیر مارتی، اور پھر بلینکٹ ہی لے کر اسے بیڈ سے نیچے گرا دیا، اور اب سے کوئی جواب بھی نہیں اسے دے رہی تھی۔ شاید وہ سو گئی تھی۔ دارم نے سوچا کہ اسے بیڈ پر چلے جانا چاہیے، لیکن نہیں، اس کی یہ معصوم ناراضگی دارم کے لیے بے حد اہمیت رکھتی تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے تکیہ کھینچتا قالین پر لیٹ گیا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا اپنے علاقے کا سردار اپنی بیوی کی ناراضگی کے ڈر سے یوں قالین پر آرام فرما رہا ہے تو کیا گزرتی اس کے گاؤں والوں پر۔ اس نے سوچتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے آنکھیں بند کر لی تھیں، جب تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنے سینے پر در کا سر محسوس ہوا، اور ساتھ ہی اس کے اوپر بلینکٹ۔ دارم نے بنا آنکھیں کھولے مسکراتے ہوئے اسے خود میں بھینچ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ معاف نہیں کیا میں نے، کل ہی گول گپے کھلانے ہیں، لے کر چلیں گے؟ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی تو دارم نے اس کی انگلی تھام کر لبوں سے لگائی۔ پکا وعدہ میری جان، اب بیڈ پر چلیں؟ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، یہیں پر ٹھیک ہیں۔ اس کے گرد اپنے بازو لپیٹتے ہوئے وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر بولی تو دارم کو اس کی یہ ادا بے حد بھائی تھی۔ سارا دن سوچ کر آخر تنگ آ گئی تھی۔ اسے کوئی آئیڈیا نہ ملا تھا ٹرپ پر جانے کا، اور دوسری طرف اس کی سہیلی نے لینڈ لائن پر اس کو کال کر ڈالی تھی، اور پھر اس کا خوب سارا مذاق بھی اڑایا تھا۔ اتنا سارا مذاق بنوانے کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ساحر سائیں کی ڈیل کو ایکسیپٹ کر لے گی۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، یہ نہ ہو کہ وہ گھر ہی نہ آئے، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی تو بہت بے عزتی ہونے والی تھی۔ نہیں، اللہ جی پلیز انہیں بھیج دیجئے، اور پلیز جلدی بھیج دیجئے تاکہ میرا کام ہو جائے اور کوئی بھی میرا مذاق نہ اڑا سکے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں بھی چکر کاٹ کر اس کے پیروں میں درد ہونے لگا تھا، جب گھڑی نے رات کے 12 بجائے اور ساتھ ہی باہر گاڑی کھڑی ہونے کی آواز آئی۔ یا اللہ، ان میں کوئی جن بھوت تو نہیں رہتا؟ ہمیشہ بھوت والے وقت پر انٹری مارتے ہیں۔ خیر، یہ ساری باتیں بعد میں سوچوں گی، پہلے میں انہیں کھانا دیتی ہوں اور پھر ان کی ڈیل کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، لیکن اس انداز میں کہ انہیں لگے کہ میں نے بس ان کی بات رکھ لی ہے، ورنہ مجھے کوئی خاص ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی شوق تھا ٹرپ پر جانے کا۔ وہ تو بس انہوں نے مجھے ڈیل دی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسے قبول کر کے ٹرپ پر چلی جاتی ہوں، ورنہ بابا سائیں کے انکار کرنے کے بعد کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی اسے سفارش کی۔ وہ تو ان کی بات کو پوری فرمانبرداری سے قبول کر چکی تھی، اور وہ اتنی اچھی بیٹی تھی، اپنے بابا سائیں کی بات کیسے ٹال سکتی تھی؟ اس نے اپنی گردن اکڑا کر اپنا پلان سوچا اور پھر نیچے کی جانب چل دی تھی۔ گاڑی کی آواز آ گئی تھی نا، تو پھر خود ہی چل کر نیچے کیوں نہیں آ گئی؟ جانتی ہو اس وقت کتنی بھوک لگی ہوتی ہے، کبھی اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر بھی نکل آیا کرو۔ اس نے کچن میں قدم رکھا تو ساحر خود ہی فریج سے کھانا نکالنے میں مصروف تھا۔ شاید اسے آج کچھ زیادہ ہی بھوک لگی تھی، جبکہ روز کی طرح سگریٹ اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ نہیں ساحر سائیں، وہ نیچے آ ہی رہی تھی نا کہ مجھے آپ کی ڈیل کی یاد آ گئی، تو میں نے سوچا اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کر لیتی ہوں۔ آپ پوچھیں گے ضرور، تو اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ابھی تک کچھ نہیں سوچا تو کتنا عجیب لگے گا نا، اسی لیے میں نے اس کو سوچنے میں تھوڑا وقت ضائع کر دیا۔ وہ خاصے
مغرورانہ انداز میں بولتے خود ہی اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی تھی۔ نہیں، اب تمہیں اس پر وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی زندگی میں اور بھی کام ہوتے ہیں، اپنے دماغ ان فضولیات پر مت لگایا کرو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس ڈیل کا ایک مقرر وقت ہے اور تم اپنا وقت ضائع کر چکی ہو۔ اب وہ ڈیل میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اسی لیے تمہیں بھی اپنا وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ 3 دن کے بعد تمہاری کلاسز واپس اسٹارٹ ہوں گی، تو اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ پیپر ہو جائے تو میں رخصتی کی بات کروں گا، اور تب تک کھانا ٹھیک سے بنانا سیکھ لو۔ روز کسی نہ کسی چیز میں نمک تیز کر دیتی ہو۔ مجھے بیوی چاہیے، تھوڑی سلجھی ہوئی چاہیے، کیونکہ الجھا ہوا میں خود ہوں۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا اپنی بات کرتے ہوئے اس کی جانب مڑا، اور اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی میں لپیٹتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کے کان کے پیچھے کرتا۔ وہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ لیکن میں ڈیل کے لیے تیار ہوں، اسے اپنے بے حد قریب محسوس کرتے ہوئے سرگوشیانہ آواز میں بولی۔ ساحر سائیں کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اب ڈیل نہیں، رخصتی ہوگی جانے من۔ تم نے اپنا وقت برباد کر دیا ہے۔ میں نے کہا تھا یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے۔ اس بار وہ باقاعدہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا یہ نشہ۔ وہ اسے بدلتے دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی ساری اکڑ نکل چکی تھی۔ قطرہ قطرہ نشہ کرنے سے بہتر ہے بندہ ایک بار فل ڈوز لے کر مدہوش ہو جائے، اور ویسے بھی کچھ نشے مکمل کرنے میں مزہ آتا ہے، اور میں اس نشے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر کرتے ہوئے وہ انگوٹھے سے اس کی نازک گلابی لبوں کو چھوتا، خمار آلود آواز میں بولا۔ اس کا بہکتا لہجہ اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح سنسنائی تھی۔ وہ لرز کر اس سے دور ہٹی تھی، چہرہ جیسے خون چھلکنے کو تھا۔ اس کا گھبرایا سا روپ ساحر سائیں آنکھوں سے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ اس کا مطلب میں ٹرپ پر نہیں جا سکوں گی؟ وہ نظریں زمین پر گاڑے اس سے سوال کر رہی تھی۔ اب ہم سیدھا ہنی مون پر جائیں گے معصوم لومڑی، وہ بے حد دلکشی سے بولا۔ آپ کھانا کھا لیجئے گا، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے جلدی سے بھاگ گئی تھی، جبکہ ساحر کے کہکہے کی آواز اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دور تک سنائی دی۔ جبکہ اس کی آواز سنتے ہی زاوش کے چہرے پر بھی ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم نے بات کی اپنی بیٹی سے سمرا؟ میں تمہیں کتنے دن سے کہہ رہا ہوں، لیکن مجال ہے جو تم میری بات سنو۔ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ وہ بین ہمیں سڑک پر لانے کا سوچ رہا ہے۔ اسے کسی بھی حالت میں نور سے بات کرنی ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی اس بات کو؟ بین ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ کیا تمہاری نظر میں اس بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیا تم یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ عیش و عشرت والی ساری زندگی چھوڑ کر اس جیل کے تہہ خانے میں رہ پاؤ گی؟ نہیں نا؟ تو پھر کچھ کرو اس سے پہلے کہ وہ بین ہم پر فراڈ کا کیس کر کے ہمیں اندر کروا دے۔ اپنی بیٹی سے بات کرواؤ۔ اگر تمہیں اس کی منتیں کرنی پڑیں تو بھی کرو، لیکن صرف ایک بار اس کو کہو کہ بین سے بات کر لے۔ اگر اس نے بین سے بات نہیں کی تو وہ بین پاگل ہو جائے گا، اور میں یہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اوپر سے تم نے اتنی کہانیاں بنا دی ہیں کہ وہاں نور پر پتہ نہیں کون کون سے ظلم ہو رہے ہیں، جبکہ وہ بے وقوف لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر جا چکی ہے۔ جیسی تم ویسی تمہاری بیٹی۔ تم بھی آ گئی تھی سرمد شاہ کی باتوں میں اور اس سے محبت کر بیٹھی تھی، اور اب تمہاری بیٹی بھی ایسی ہی نکلی۔ 4 لوگ کیا دیکھ لیے، خود سے محبت جتانے والے انہی کی ہو کر رہ گئی ہے وہ۔ میں کہہ رہا ہوں سمرا، تمہاری بیٹی تمہارا ساتھ نہیں دے گی، وہ بدل گئی ہے۔ وہاں جا کر مائک ٹینشن سے پاگل ہو رہا تھا، جبکہ سمرا کرسی پر بیٹھی اس کی باتیں سنتے ہوئے مسلسل دارم شاہ کے نمبر پر فون کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ کالز جا تو رہی تھی، لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ سمرا نے تنگ آ کر فون رکھ دیا۔ تو میں کیا کروں مائک؟ بتاؤ مجھے کیا کروں؟ پاکستان چلی جاؤں؟ وہاں جا کر نور کی منتیں کروں، ترلے کروں کہ بین سے بات کر لے؟ اگر اس نے بین سے بات نہیں کی تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہم جیل چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کیا لگتا ہے تمہیں جب میری بیٹی کو پتہ چلے گا کہ میں اسے صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہی ہوں
تو کیا وہ میرے ساتھ یہاں آئے گی، میری بات مانے گی، میری مدد کرے گی اور تمہیں بچائے گی، جس نے محض 14 سال کی عمر میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی؟ اگر میں خاموش ہوں تو مجھے خاموش رہنے دو مائک، بار بار میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنی ٹینشن میں تم ہو اتنی ہی ٹینشن مجھے بھی ہے۔ اس معاملے میں ابھی پریشان ہوں، میرے لیے بھی یہ مشکل وقت ہے۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی، مجھے بھی غصہ آ رہا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بتاؤ مجھے، کیا تم کچھ کر سکتے ہو اس معاملے میں؟ نہیں نا؟ تو سکون سے مجھے دارم کے فون اٹھانے کا انتظار کرنے دو، کیونکہ جب تک وہ جاہل گنوار فون نہیں اٹھائے گا تب تک اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ ایک تو میری بے وقوف بیٹی نے وہاں جا کر فون بند کر دیا ہے، اور اب مجھے اس سے بات کرنے کے لیے اس 2 کوڑی کے آدمی کے فون اٹھانے کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اور اوپر سے تم مجھے الگ ٹینشن دے رہے ہو۔ اس کے انداز پر وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چلانے پر مائک خاموش ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا، بالکل کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح۔ اس نے اپنے سر پر بہت بڑی مصیبت ڈال لی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ بین کو بے وقوف بنا کر اسے لوٹ رہا تھا نور کے نام پر، اور اب جب بین کے لیے پوری طرح اس کے لیے پاگل ہو چکا تھا، سمرا نے نہ جانے انجانے میں دولت کی لالچ کے خاطر نور کو پاکستان جانے کی اجازت دے دی، اور اب خود بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے مائک، میں اسے ہینڈل کر لوں گی، مجھے تھوڑا سا وقت دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے واپس بلا لوں گی، تم پریشان مت ہو، میں اس مسئلے کا حل نکال لوں گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ نہیں سمرا، مجھے یقین ہے وہ واپس نہیں آئے گی، وہ ان لوگوں کی محبتوں کو چھوڑ کر واپس نہیں آئے گی۔ تم بھی ہار گئی تھی ان لوگوں کے سامنے، وہ تو تمہاری بیٹی ہے، ان رشتوں کے لیے، اس توجہ کے لیے وہ ساری زندگی ترستی رہی ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس واپس آئے گی، جہاں اسے کبھی ممتا کا لمس بھی نہیں ملا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تو سمرا نے شاطرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم مجھے نہیں جانتے مائک، اتنے سالوں کے بعد بھی تم مجھے نہیں جان پائے، افسوس ہے مجھے۔ سمرا ہوں میں، مائک اور نور میری بیٹی ہے، مائک اور نور میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کو واپس بلا لوں گی، وہ واپس ضرور آئے گی، یقین کرو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو مائک نے ہاں میں سر ہلایا۔ اسے یقین تھا نمرا کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی بڑی وجہ موجود ہے جس سے وہ کیسے بھی کر کے نور کو واپس لندن بلا لے گی، اور اسے بھی اسی چیز کا انتظار تھا کہ کب نور واپس آتی ہے اور وہ اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اپنے بے حد قریب نیند کی وادیوں میں کھوئی اپنی بیوی کو دیکھا تھا، جو ہمیشہ کی طرح اپنا بایاں ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھے اور دوسرا اس کے سینے پر رکھے ہوئے گہری نیند میں سوئی ہوئی اس کے چہرے کی معصومیت دیکھتے ہوئے دارم سائی کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ گول گپے وہ اسے بیڈ پر لٹاتا خود فریش ہونے جا رہا تھا جب اچانک در نے اس کے کالر تھام کر نیند بھری آواز میں اسے یاد دلایا۔ اس کی آواز پر اس کا دل چاہا، وہ کیا کہا لگا اٹھے۔ اتنی دیوانگی، وہ بھی گول گپوں کے لیے؟ اسے بہت ہنسی آئی، لیکن خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر اس کے سینے پر رکھا۔ جانم سائیں، کھلا دوں گا، وعدہ کیا ہے، اب اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ تم سے وعدہ خلافی کروں گا، وہ دل فریب انداز میں کہتا اس کے نرم و ملائم گالوں کو لبوں سے چھوتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ دارم واپس آیا تو در ایک بار پھر سے گہری نیند میں اتر چکی تھی۔ وہ اسے جگائے بنا اپنے لیے کافی کا آرڈر دیتا خود بالکنی کی کھڑکی پر آ گیا تھا جب اسے اپنے فون کا خیال آیا۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا اس کا فون مسلسل سائلنٹ پر تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کوئی بھی اسے ڈسٹرب کرے۔ وہ اکثر اپنا فون صبح ہی چیک کرتا تھا، خاص کر ان پچھلے 16 دنوں میں اس نے اپنے فون کا استعمال تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئے تھے فون جیسے ایک غیر ضروری چیز ہو گئی تھی۔ صبح اٹھنے سے پہلے ہی وہ جس سے بھی بات کرنا چاہتا تھا کر لیتا تھا۔ در کے جاگنے کے بعد اس کا فون بھی در کے ہی قبضے میں رہتا تھا، اور اس دوران وہ اپنے فون کالنگ سسٹم بند کر دیتا تھا تاکہ کوئی بھی کال نہ آئے، لیکن پچھلے 4 دن سے مسلسل ایک باہر کے نمبر سے اسے کال آ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ کال کرنے والی سمرا ہی ہے، اور یقیناً وہ در سے بات کرنا چاہتی ہے، کیونکہ 3 دن پہلے جب اس نے گھر پہ فون کیا تھا
تب ہمنا چچی سائی نے بتایا تھا انہوں نے سمرہ کو اس کا نمبر دیا ہے تاکہ وہ نور سے بات کر سکے، لیکن اس نے در کو یہ بات بتانا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہرگز اسے اس کی ماں سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں کا جو مقصد تھا وہ پورا بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا، اسی لیے وہ بہت محتاط تھا اس معاملے میں۔ اس نے فون اٹھایا تو روز کی طرح آج بھی اس کے فون پر بہت ساری مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ وہ انہیں نظر انداز کردہ فون پر اپنے خاص ملازم کو کال کر کے اس سے کام کے بارے میں بات کر کے فون ایک بار پھر سے بند کرنے لگا تھا کہ سمرہ کا نمبر جگمگانے لگا۔ اس نے ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھا جہاں در ہوش و حواس کی دنیا سے بے خبر اپنے ہی خوابوں کے جہاں میں کھوئی ہوئی تھی۔ لان کی کھڑکی کا شیشہ بند کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، جی کہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کافی دن سے دیکھ رہا ہوں میں آپ کی کالز کو، خاصی بے قراری ہے آپ کو مجھ سے بات کرنے کی، تو لیجئے اٹھا لیا میں نے فون۔ کافی میسیجز بھی آئے ہوئے تھے آپ کے، معذرت رپلائی کرنا میں نے ضروری نہیں سمجھا کیونکہ اس وقت میں کافی مصروف تھا اور ڈسٹربنس مجھے پسند نہیں۔ وہ بنا کسی خیر و خیریت دریافت کیے اپنے مخصوص لہجے میں ان سے مخاطب ہوا۔ مجھے تم سے نہیں اپنی بیٹی سے بات کرنی ہے، بات کرواؤ میری نور سے۔ اس کی آواز سن کر سمرہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ایک تو اس کا لب و لہجہ اسے آگ لگا گیا تھا، اور پھر یہ بات قبول کرنا کہ وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا تھا اسے بری طرح سے کھولا گیا تھا۔ ایک بار پھر سے معزت، میری بیوی اس وقت سو رہی ہے اور میں اسے کسی کال کے لیے ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ آپ کو جو بھی بات کرنی ہے بعد میں کر لیجئے گا، ہم ویسے بھی 2 ہفتے بعد واپس چلے جائیں گے تو اس کے پاس اس کا اپنا فون ہوگا، کر لیجئے گا۔ اپنی 1 مہینے کی کھٹی ساری باتیں اس کے چلانے پر دارم نے کافی ریلیکس انداز میں اسے جواب دیا تھا۔ او جسٹ شٹ اپ، تم ان پڑھ گنوار آدمی، مجھے بتاؤ گے مجھے میری بیٹی سے کب بات کرنی ہے اور کب تمہاری اتنی اوقات کہ تم مجھ سے اس لب و لہجے میں بات کرو، جاہل آدمی۔ اس کے انداز پر سمرہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ آپ کی نگاہوں میں جاہل اور گنوار کون ہوتا ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن آپ کا یہ جاہلانہ انداز اور آپ کی گفتگو کے لیے الفاظ کا چناؤ آپ کو ان پڑھ، گنوار اور جاہل ظاہر کر رہا ہے۔ محترمہ، میری نظر میں 4 جماعتیں پڑھ لینے سے یا 4 لفظ انگلش کے رٹ لینے سے کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہو جاتا، اور میری اوقات یہ ہے کہ میں آپ کی بیٹی کا شوہر ہوں، اور یقیناً یہ چیز آپ کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور نہ ہی مجھے آپ سے رشتہ داریاں بنانے کا کوئی خاص شوق ہے، اور میرے خیال میں کسی کو اوقات کا سرٹیفکیٹ دینے والی آپ کوئی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگلی بار مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ اور انداز بہتر بنائیے گا، ورنہ اس طرح کے لب و لہجے والوں کو دارم شاہ منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ میری بیوی کی والدہ ہیں، لیکن اگلی بار میں اس بات کا بھی لحاظ نہیں کروں گا، خدا حافظ۔ وہ سمرہ کو بولنے کا موقع دیے بنا فون بند کر چکا تھا، جبکہ سمرہ بند فون کو صرف گھورے جا رہی تھی۔ السلام علیکم سنان شاہ، کیسے ہیں آپ؟ میری آواز سن کر یقیناً ٹھیک نہیں رہے ہوں گے۔ میں نے آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ 9 دن گزر چکے ہیں اور کل میں آ رہی ہوں ثبوتوں کے ساتھ آپ کی بیوی کے پاس۔ کل میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، آپ کے اور میرے رشتے کی حقیقت، اس کے بارے میں سب کچھ۔ پھر آپ مجھ سے کسی قسم کی شکایت مت کیجیے گا۔ فون سے آتی مسکان کی آواز اسے بے حد غصہ دلا رہی تھی، لیکن افسوس کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جب اس کا فون بجا۔ اپنے فون پر مسکان کی کال آتی دیکھ کر سنان باہر آ گیا تھا۔ یہ سزا دے رہی ہو تم مجھے میری نیکی کا؟ مسکان، تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے اپنے سارے خاندان سے چھپ کر تم سے نکاح کیا، تمہیں اس جاہلانہ رواج سے بچانے کے لیے میں نے اپنے پورے خاندان سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی، اور تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ کیا غلطی ہے میری مسکان کہ میں نے تمہاری مدد کا سوچا؟ وہ اسے اس وقت کی یاد دلا رہا تھا جب مسکان کا سارا خاندان اس کا قتل کر دینا چاہتا تھا، لیکن صرف سنان ہی تھا جو اس کے لیے آواز اٹھا کر اس کی جان بچانے کے لیے آگے آیا تھا، ورنہ اس کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ کسی انجان لڑکی کے لیے اپنے سر پر یہ مصیبت ڈال کر اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، صرف اس کی جان بچانے کے خاطر۔
اس نے بنا سوچے سمجھے اس سے نکاح کیا تھا۔ بس کریں سنان شاہ، اور کتنا احسان جتائیں گے مجھ پر۔ روز روز آپ کی یہ ساری باتیں سن کر پک گئی ہوں میں، اور کوئی بات کریں ہر روز آپ کا یہ احسان نامہ سن کر اب بور ہو گئی ہوں میں۔ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کر ہی دیا تھا تو صرف احسان ہی رہنے دیتے، کیوں آپ نے اپنے قدم مزید آگے بڑھائے؟ مت بھولیے، اگر آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھ سے نکاح کیا ہے، تو اس سے آگے کے مراحل بھی آپ نے ہی طے کیے تھے۔ نہ آتے آپ میرے پاس، نہ دیتے مجھے بیوی کے حقوق، تو کبھی اپنے لیے آواز نہ اٹھاتی۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نکاح میں رہنے کے باوجود بھی آپ کی رکھیل بنی رہوں گی، تو ایسا کبھی ممکن نہیں ہے۔ نکاح کیا ہے آپ نے مجھ سے، اگر آپ اپنی ہوس مجھ سے پوری کر سکتے ہیں تو پھر تو مجھے پوری دنیا کے سامنے اپنا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اور اب ایسا ضرور ہوگا، آپ مجھے اپنا نام ضرور دیں گے۔ اگر آپ نے مجھے اپنا نام نہ دیا تو صرف آپ کی بیوی کے سامنے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے سامنے نشر کروں گی کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، اور ثبوت تو میرے پاس پہلے ہی موجود ہیں، اور ان ثبوتوں میں ایک اور ثبوت کا اضافہ ہو گیا ہے، اور یقین کریں صرف اس ثبوت کے لیے مجھے اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، ورنہ شاید میں خاموشی سے آپ کے ساتھ یہ گھٹن بھری زندگی بھی جی لیتی۔ لیکن پھر بھی آپ نے میری جان بچائی تھی، اسی لیے میں آپ کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں سنان، آپ میرے شوہر ہیں، میرے لیے بے حد اہم ہیں، اور آپ سے جڑا ہر رشتہ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں زرنیش کو قبول کر لوں گی۔ میں کوشش کروں گی کہ زرنیش آپ سے طلاق لینے کے بارے میں نہ سوچے۔ میں اسے سمجھاؤں گی کہ ہمارا مذہب تو 4 بیویوں کی اجازت دیتا ہے، اور آپ نے تو صرف 2 ہی کی ہیں۔ آپ محبت کرتے ہیں نا اس سے، وہ آپ کے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر وہ آپ کی دوسری بیوی بن کر آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر نہ جائے، اور اس سے زیادہ میں آپ کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ مجھے کوئی مطلب نہیں ہے آپ دونوں کے آپسی تعلقات سے۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتی سنان، کچھ بھی نہیں مانگوں گی۔ میری زندگی جیسے گزر رہی ہے مجھے قبول ہے۔ مجھے صرف آپ کا نام چاہیے، دنیا کے سامنے اپنی پہچان چاہیے۔ آپ مجھے صرف اپنی بیوی قبول کر کے مجھے اپنا نام دے دیں، اور پھر ساری زندگی زرنیش کے ساتھ گزار دیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں کبھی آپ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گی۔ میرا وعدہ ہے آپ سے، بس ایک بار۔ نہیں کر سکتا میں ایسا کچھ بھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ایسا نہیں کر سکتا مسکان۔ تم نہیں جانتی، جب میں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر قبول کروں گا تو ہمارے آپسی خاندانی تعلقات بگڑ جائیں گے۔ میں تم سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اور نہ ہی میں نے آج تک تمہاری طرف کوئی قدم بڑھایا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس دن ہمارے بیچ میں کچھ ہوا بھی تھا یا نہیں۔ میرا رشتہ صرف میری بیوی زرنیش کے ساتھ ہے، اور میں زرنیش کے علاوہ اپنی بیوی کے طور پر اس دنیا میں کسی عورت کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے سمجھانے لگا تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں سنان؟ آپ کو لگتا ہے میں اتنی بڑی بات آپ سے جھوٹ بولوں گی؟ آپ نے اس رات زبردستی کی تھی میرے ساتھ، میری حالت آپ کے سامنے تھی، آپ خود اسپتال لے کر گئے تھے مجھے۔ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، صرف 3 مہینے ہی گزرے ہیں۔ آپ نے معافی مانگی تھی مجھ سے، آپ نے کہا تھا کہ آپ بہک گئے تھے نشے میں۔ آپ نے کہا تھا آپ سے غلطی ہو گئی، اور آپ ہی میرے بس کرو مسکان۔ وہ سب کچھ میں نے تمہیں اس سچویشن سے نکالنے کے لیے کہا تھا۔ میں نہیں جانتا، اور نہ ہی مجھے اس رات کے بارے میں کچھ بھی یاد ہے۔ آپ کو کچھ یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ DNA رپورٹ میرے پاس ہے، اور وہ ثبوت کے طور پر کل میں زرنیش کو دکھاؤں گی۔ وہ غصے سے کہتی فون بند کر چکی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت نے سنان کو بھی اچھا خاصا غصہ دلا دیا تھا۔ جو دل میں آئے کرو، لیکن اس دنیا کی کوئی بھی طاقت اب میری زرنیش کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے زرنیش کو حاصل کرنے کے لیے، اور تم مجھ سے میری زندگی کو دور کرو گی؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسا کر پاؤ گی؟ تم نے ابھی سنان شاہ کو جانا ہی نہیں مسکان بی بی۔
اگر سنان شاہ صرف تمہاری جان بچانے کے لیے تم سے نکاح کر سکتا ہے تو زرنیش تو خود میری جان ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ایک ایک لمحہ میں نے اسے دیوانوں کی طرح چاہا ہے، اور تم اسے مجھ سے دور کرو گی، تم سنان شاہ کی جان لو گی اور سنان شاہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہ، کبھی نہیں۔ سنان سائیں کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اپنے کندھے پر زرنیش کا ہاتھ محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے چہرے سے لمحے میں ہر طرح کے تاثرات غائب کرتا مسکراہٹ سجاتے ہوئے اس کے جانب بڑھا تھا۔ ڈارلنگ، کوئی بے وقوف سی عورت ہے، بار بار فون کیے جا رہی ہے، تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ سوری تمہیں میرے لیے انتظار کرنا پڑا۔ آؤ کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے جانے لگا۔ اس وقت اس کے چہرے پر کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہ تھی۔ اس وقت وہ تھوڑی دیر پہلے والے سنان شاہ سے بالکل مختلف تھا۔ جی بابا سائیں، سب ٹھیک ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک رہتی ہے نا؟ میں نے سنان سائیں سے بات کی تھی، آج وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم کچھ دن اور یہاں رکیں گے۔ وہ فون کان سے لگائے دائیں سے بائیں گھوم رہی تھی، جبکہ دوسری طرف بابا سائیں ان سے ان کی خیریت دریافت کر رہے تھے۔ ہاں ہاں بیٹا سائیں، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور دوائیں بھی وقت پر لے رہا ہوں، اور ثنا بھی تو ہے نا میرے پاس، تمہیں تو پتہ ہے ان معاملوں میں وہ بالکل لاپرواہی نہیں کرتی۔ تم بتاؤ مجھے، سب ٹھیک ہے نا؟ سنان سائیں تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا، اور اپنی میڈیسن تو لیتا ہے نا وقت پر؟ وہ ایک بار پھر سے یہی سوال کرنے لگے تھے۔ ہاں کبھی کبھار لیتے ہیں، لیکن اب تو انہیں اچھے سے نیند آتی ہے تو ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن میں پھر بھی انہیں یاد دلا دیتی ہوں۔ ویسے مجھے بھی یہی لگتا ہے اب انہیں میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ انہیں بے فکر کرتے ہوئے بتانے لگی تھی۔ نہیں نہیں زرنیش بیٹا، اس کی ضرورت ہے، تم اسے ہر حال میں میڈیسن دیا کرو۔ میرا مطلب ہے کہ کورس بھی مکمل نہیں ہوا نا، ڈاکٹر نے 4 مہینے کا کورس بتایا تھا، اور پھر میڈیسن نہ لینے کی وجہ سے اسے الرجی بھی ہو گئی تھی، اور میں نہیں چاہتا اب میرے بیٹے کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو۔ وہ اچانک سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، لیکن پھر سنبھل کر اسے سمجھانے لگے تھے۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائیں، میں ان کا خیال رکھوں گی اور میڈیسن بھی دے دوں گی۔ وہ کیا ہے نا، آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا تھا کہ وہ الرجی کی میڈیسن ہے۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ نیند کی ٹیبلٹ ہیں، اسی لیے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، لیکن آپ فکر نہ کریں، اب میں لاپرواہی ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے ہوئے کہنے لگی، ہاں اس نے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ سنان کون سی میڈیسن روز رات کو لیتا ہے۔ اس کے پوچھنے پر تو اس نے بس یہی کہا تھا کہ وہ نیند کی گولیاں ہیں۔ سنان کو بہت عرصے سے نیند کی سخت شکایت تھی، اسے رات رات نیند نہیں آتی تھی، جس کی وجہ سے اسے کافی زیادہ مسائل ہو رہے تھے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی چڑچڑا ہو رہا تھا، جبکہ سنان بچپن سے ہی کبھی کبھی چڑچڑے پن سے غصہ کر دیتا تھا۔ وہ غصے کا تیز نہیں رہا تھا، وہ اپنے ڈریسنگ کو لے کر بہت زیادہ محتاط رہتا تھا، اور یہ سب بھی اس کی ذہنی ٹینشن کی وجہ سے ہی شروع ہوا تھا۔ ساری رات نیند نہ آنے کی وجہ سے سوچیں اس کے ذہن پر سوار ہو جاتی تھی، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے خود پر بہت کنٹرول تھا۔ اپنے غصے کو وہ کبھی کسی پر ظاہر نہیں کرتا تھا، اور زرنیش کو بھی اس کی یہ عادت بے حد پسند تھی۔ وہ اپنے مسائل کو اپنے آپ تک محدود رکھتا تھا، اور پھر جب اس کی نیند اس کا بڑا مسئلہ بنی تو بابا سائیں نے انہیں علاج کے لیے امریکہ بھیج دیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تب تک تقریباً اس کی صحت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، اور ڈاکٹر نے انہیں 6 ماہ کا ایک کورس پورا کرنے کے لیے کہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ یہ کورس ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ اب بھی یہ میڈیسن لیتا تھا، کیونکہ میڈیسن نہ لینے کی صورت میں وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بہت زیادہ غور و فکر کرنے لگتا تھا، جو اس کے لیے اچھا ہرگز نہیں تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو زرنیش بابا سائیں سے بات کر چکی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ جو میڈیسن لیتے ہیں وہ نہ لینے پر آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے؟ بہت غلط بات ہے سنان سائیں، آپ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے اور مجھے بھی نہیں رکھنے دیتے۔ اب آرام سے یہاں بیٹھے، میں آپ کو میڈیسن دیتی ہوں۔
ارے بیگم، جس کے پاس تم جیسی حور پری ہو اسے بھلا نیند کی گولیاں کھا کر رب کی اس نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اچانک سے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ اپنا بھیگا چہرہ اس کی گردن میں چھپانے لگا۔ جا بجا اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے زرنیش نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ سنان سائیں، آپ کو تو صرف بہانہ چاہیے ہوتا ہے، کبھی بھی کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو ہوش کے ناخن لے لیا کریں۔ اس کے لبوں پر اپنے نازک سے ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کی بے باک جسارتوں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ یہ ہاتھ پیر ناخنوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تعلق تو تمہاری محبت سے ہے، تمہاری سانسوں سے ہے، تمہاری خوشبو سے ہے۔ اور یقین کرو، جب تم یوں تم مجھے خود کے پاس آنے سے روکتی ہو نا، دل چاہتا ہے کہ کھا جاؤں تمہیں۔ اس کے لبوں کو بے باکی سے اپنے لبوں سے چھوتا وہ اسے مزید خود میں قید کرنے لگا۔ آپ ویجیٹیرین ہیں سائیں؟ اس کی بات پر کھلکھلاتے ہوئے وہ بولی تو سنان بھی کھل کر ہنس دیا۔ وہ سچ میں ویجیٹیرین تھا، اسے نان ویجیٹیرین چیزیں بالکل پسند نہیں تھیں، اور نہ ہی وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز کھاتا تھا جس کا مذاق گھر میں سب لوگ ہی اڑاتے تھے، لیکن اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں میں ہوں ویجیٹیرین، لیکن اگر یہ حسین گوشت کھانے کو ملے تو کچھ سوچا بھی جا سکتا ہے۔ وہ اسے ڈرا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی جسارتوں کو محسوس کرتی اس کے بازوؤں میں قید ہو چکی تھی۔ نہیں بیٹا، اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے، بلکہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ تم بھی شادی میں انٹرسٹ لینے لگے ہو۔ لیکن یہ اچانک تم نے کیسے سوچ لیا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے؟ اور اتنے سالوں سے جو میں کہہ رہا ہوں اس پر تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ بابا سائیں اس کے سامنے بیٹھے جیسے سارے حساب کتاب پورے کر رہے تھے۔ ہاں تو اتنے سالوں سے آپ کہہ رہے تھے، اب میں کہہ رہا ہوں، شادی تو کل بھی کرنی ہے اور آج بھی کرنی ہے، تو سوچا سب سے پہلے یہ کام سر انجام دے لیتا ہوں، باقی سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور ویسے بھی میں نے تو تب بھی کہا تھا کہ شادی کرتے ہیں، جب آپ نے صرف نکاح کے بارے میں بات کی تھی، اور تب آپ نے کہا تھا کچھ عرصہ گزر جانے دو پھر بات کرتا ہوں اس بارے میں۔ میرے خیال میں تو اب دارم سائیں کی شادی کو بھی 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے، تو میرے بارے میں بھی سوچیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں نے تو کہا تھا 1-2 مہینے گزر جانے دو، لیکن میرے خیال میں ہمیں اب زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی نکاح تو ہو ہی چکا ہے، اور دلہا اور دلہن ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے، تو کافی زیادہ باتیں بھی بناتے ہیں لوگ۔ میں ادا سائیں سے بات کروں گا اس بارے میں، دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی سارا بھی کہہ رہی تھی اب ثنا کے بارے میں بھی بات آگے بڑھانی چاہیے، کیونکہ سارا کو گئے ہوئے بھی 3 ہفتے ہو چکے ہیں، اور اب میرے خیال میں اس کو بھی کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ سارا آج کل میں ہی فون کرنے والی ہے ادا سائیں کو۔ وہ لوگ فون پر نکاح کو کافی زور دے رہے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں ثنا کچھ عرصے کے لیے وہاں جا کر رہے۔ نکاح ہو جائے گا تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور پھر جب گھر میں شادی کا ماحول بنے گا تو میں ساتھ ہی تمہاری شادی کے لیے بھی بات کر دوں گا۔ جس طرح سے پہلے دارم اور سنان کی خوشیاں ایک ساتھ منائی ہیں، اسی طرح تمہاری اور ثنا کی خوشیاں ایک ساتھ منائیں گے۔ کیا کہتے ہو تم اس بارے میں؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگے، تو ساحر سائیں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگلے ہفتے سے زاوش کے ایگزام شروع ہونے والے ہیں، تو وہ پیپرز میں کون سا تیر مارنے والی ہے سبھی جانتے ہیں۔ اس کی پڑھائی کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس بات پر کسی نے کچھ کہا تو سنبھال لیجیے گا۔ وہ انہیں دیکھ کر جیسے ان کا واحد بہانہ بھی ختم کر دینا چاہتا تھا، اور اس کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں تھی، اور وہ جانتا تھا، اور کوئی کچھ کہے نہ کہے، ہو سکتا ہے دارم شاہ اس بارے میں بات کریں۔